बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। इस वक्त इस्तांबुल से कुछ ख़बरें आपसे शेयर करता हूं। बहुत ही अच्छा माहौल है इस्तांबुल का। इस वक्त मौसम भी बहुत अच्छा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, लेकिन काबिल बर्दाश्त है। और यहाँ पे जो सिचुएशन है वो तकरीबन मिलती जुलती है पाकिस्तान और तुर्की के तैयब एर्दोग़ान और इमरान खान के साथ मुमासलत रखती है। कुछ चीज़ें आपसे मैं शेयर करता हूँ, कुछ ख़बरें आपसे शेयर करता हूँ। इससे आपको बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि कुछ चीज़ें मुमासलत रखती हैं तैयब एर्दोग़ान और इमरान खान में। और वो है कि 2023 में ही इंतखाबात होने हैं तुर्की में, और उसमें तैयब एर्दोग़ान को सामना करना है एक सख्त अपोजिशन का। जबकि दूसरी जानिब 2023 ही इंतखाबात का साल है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में भी इस वक्त इमरान खान को सख्त अपोजिशन का सामना है। और दोनों को जो चैलेंजेस हैं वो हैं मईशत, महंगाई, बेरोज़गारी। दोनों की जो अपोजिशन है वो मुश्तरका है। पाकिस्तान में भी इस वक्त जो अपोजिशन है, अपोजिशन के पल्ले तो कुछ नहीं, PDM बना, कुछ नहीं कर सका। मुस्लिम लीग नवाज़ और मौलाना फजलुर रहमान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सब आए और गए, इत्तेहाद बनते रहे और ख़त्म होते रहे, लेकिन कोई भी फ़ायदा ना उठा सका और वज़ीर आज़म इमरान खान को कमज़ोर ना कर सका। लेकिन हम कहते रहे हैं कि महंगाई जो है वो एक बहुत बड़ी अपोजिशन है। मईशत नाकाम मईशत जो है, एक मुश्किल सूरत हाल में जो मईशत है वो है मुसीबत। और कम व बेश इसी तरह की कैफियत तुर्की में है। तैयब एर्दोग़ान को भी 2023 में इलेक्शन का सामना है, और यहाँ पे भी तैयब एर्दोग़ान जो 20 साल से ज़्यादा हो गए हैं इक़्तिदार में हैं, और तुर्की को बड़ा उन्होंने मजबूत कदमों में खड़ा किया, और यहाँ तक खड़ा किया कि फ़ौजी बगावत हुई तो फ़ौजी बगावत भी नाकाम हुई, और आवाम जो हैं वो टैंकों के सामने और फ़ौजी गाड़ियों के सामने आ गए और तैयब एर्दोग़ान की हुकूमत को गिरा ना सके, और वो फ़ौजी बगावत नाकाम हुई। बहुत सारी सज़ाएँ हुई, बहुत कुछ हुआ। तो वज़ीर आज़म इमरान खान को इस तरह की सूरत हाल का भी कोई सामना नहीं है। उनके ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई फ़ौजी बगावत नहीं हुई, और उनको मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की भी सपोर्ट हासिल रही। लेकिन पिछले दिनों एक हमला हुआ तुर्क मईशत पे, और तैयब एर्दोग़ान के बकौल ये जो मईशत पे हमला है ये किया गया है बैरूनी किरदारों ने, आलमी इस्टेब्लिशमेंट, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट ने, और उन्होंने ये एक मसनूई किल्लत पैदा करने की कोशिश की, मसनूई बहरान पैदा करने की कोशिश की। और उसका सिंपल मैं बताऊं आपको कि जो डॉलर का रेट है, डॉलर जो है वो बहुत महंगा हो गया, और लीरा इंतहाई बेकदरा हो गया, और लीरे की कदर में 57-60% तक कमी हो गई। और इस कदर यहाँ पे तुर्की में मुसीबत और बहरान और एक हैजानी कैफियत हुई कि लोगों ने जो लीरा है वो निकाल के गैर मुल्की करेंसियों में शिफ्ट होना शुरू हो गए। और यहाँ पे चूँकि बैंक अकाउंट खोलना इंतहाई आसान है, किसी भी करेंसी पे कोई भी शहरी बैंक अकाउंट खोल सकता है, और उसको कोई भी पूछेगा भी नहीं, और उसको बैंक जाने की भी ज़रूरत नहीं है। महज एक एप्लीकेशन है, अपने मोबाइल में घर बैठे वो किसी भी करेंसी में अपना अकाउंट खोल सकता है। और यहाँ पे हुआ ये कि चंद महीनों के अंदर अंदर नहीं, बल्कि चंद हफ्तों के अंदर अंदर लोगों ने अपना लीरा अकाउंट जो है वो शिफ्ट किया गैर मुल्की करेंसी पे, और लीरा जो है वो इंतहाई बेकदरा हो गया, और 57% कम हो गया। सादा अगर मैं बताऊं आपको तो 7 लीरे का $1 था, जो कि 7 लीरे से चलता हुआ वो 18 लीरे तक पहुंच गया। 18 लीरे का $1 हो गया जी, और उससे भी आगे गिरावट जा रही थी। तो बहुत सारे मशवरे दिए जा रहे थे, लेकिन तैयब एर्दोग़ान ने ये यहाँ पे खुलेआम कहा कि उनको मालूम है कि इनके पीछे कौन है, और उनको नाकाम करना चाहते हैं, उनकी हुकूमत को नाकाम करना चाहते हैं। ये तुर्क मईशत पे हमला है, ये तुर्की की सॉवरेंटी पे हमला है, और कुछ मामलात तैयब एर्दोग़ान के भी वैसे ही हैं जैसे इमरान खान साहब के चल रहे हैं। यानी आलमी इस्टेब्लिशमेंट के साथ वज़ीर आज़म इमरान खान के ताल्लुकात भी कोई इतने अच्छे नहीं हैं। आपको मालूम है कि अमेरिका के साथ उनकी अच्छी खासी ठनी हुई है, न सिर्फ ठनी हुई है बल्कि
ایک دوسرے کے ساتھ سلام دعا تک نہیں ہے، اور ابھی تک پریزیڈنٹ بائیڈن اور وزیر اعظم عمران خان کے درمیان کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہو سکا، اور جمہوریت کی کانفرنس جو تھی، جمہوریت سمٹ تھی، اس میں وزیر اعظم عمران خان نے اپنا ویٹو پاور یوز کیا اور اس میں بھی شرکت نہیں کی۔ البتہ وہاں پہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ امریکی حکام کے رابطے ہیں ڈیو ٹو افغانستان اور دیگر معاملات کی وجہ سے، تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ تو ادھر بھی پاکستان میں بھی آپ نے دیکھا کہ شرح سود میں اضافہ ایک مسئلہ، ڈالر وہاں پہ بھی بے قابو، روپیہ جو ہے وہ بے قدرہ ہو رہا ہے، ڈالر بے قابو ہے، تو اس طرح کے معاملات پاکستان میں بھی موجود ہیں۔ تو طیب اردوان نے یہاں پہ کیا کیا؟ طیب اردوان نے یہ کیا، ان کو بھی مشورہ دیا گیا تھا کہ اسٹیٹ بینک، ورلڈ بینک جیسے ہمارے یہاں ہیں، اسی طریقے سے ورلڈ بینک کی بات مان لیں، IMF کی بات مان لیں، اور اس پہ کسی قسم کی مانیٹرنگ نہ کریں، کنٹرول نہ کریں، لیکن انہوں نے پوری اپوزیشن کو حیران کر دیا، پریشان کر دیا، اور وہ یہ کیا کہ نیا ایک یہاں پہ اکنامک ماڈل دے دیا، اور اکنامک ماڈل میں انہوں نے ایک تو تنخواہیں فوراً بڑھا دیں، جو کہ معاملات خراب ہو رہے تھے، تنخواہیں بڑھا دیں تاکہ عوامی رد عمل بالکل نہ آئے، اور اس کے بعد انہوں نے ایک اور پالیسی دی، اور پالیسی یہ دی کہ آپ لیرہ میں اپنے ٹرانسفر کروائیں، اور غیر ملکی کرنسی جو ہے وہ کو لیرہ میں کنورٹ کروائیں، لیرہ میں کنورٹ کروا کے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جتنا پروفٹ آپ کو فوریکس کمپنیاں دے رہی ہیں وہی منافع ہم آپ کو دیں گے، اور اگر اس دوران اس کے باوجود بھی اگر کوئی لیرہ اور ڈالر کے درمیان کوئی ہوتا ہے، اونچ نیچ ہوتی ہے، تو تب بھی ہم آپ کو ساورن گارنٹی دے رہے ہیں۔ اپنے صارفین سے کہا، اپنے اکاؤنٹ ہولڈر سے کہا، اپنے شہریوں سے کہا کہ ہم آپ کو ساورن گارنٹی دے رہے ہیں، اور اس لیے آپ واپس آ جائیں۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ لوگوں نے طیب اردوان پہ اعتماد کرنا شروع کر دیا، اور اپنے اکاؤنٹس واپس، اور اپنے جو غیر ملکی کرنسی ہے ان کو شفٹ کر رہے ہیں، ان کو مارکیٹ میں لا رہے ہیں، ان سے جان چھڑوا رہے ہیں، اور صرف 3 دن کے اندر یہاں پہ ابھی تک جو سچویشن چل رہی ہے، 3 دن کے اندر لیرہ جو ہے، ڈالر اور لیرے کا جو آپس میں ایکسچینج ریٹ ہے وہ واپس 18 لیرہ سے واپس آ گیا ہے 10 لیرہ تک۔ 18 سے پہلے 12 پہ آیا، 12 سے اب 10 پہ آ گیا ہے، اور 10 سے بھی کہہ رہے ہیں کہ واپس یہ 7-8 تک لے جانے کا ارادہ ہے۔ تو لوگوں نے یہ کام کیا ہے، اور طیب اردوان نے یہ اقدام کیا ہے، اور اس کو اس طریقے سے اس چیلنج کو قبول کر رہے ہیں۔ اب اس کے علاوہ بھی انہوں نے شرح سود میں اضافہ نہیں کیا، شرح سود بدستور کم رکھی، تاکہ جو ہے وہ یہاں پہ بزنس ایکٹیویٹی ہوتی رہے اور اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اور اپنے پرائیویٹ سیکٹر کو وہ دے رہے ہیں، اپنے لوکل سیکٹر کو مراعات دے رہے ہیں۔ تو یہ سچویشن اس وقت ہے ترکی میں۔ تو اگر وزیر اعظم عمران خان اور 2023 ان کو طیب اردوان بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے 2023 کے انتخابات میں ان کو ہروانے کا، بلکہ 2023 تک بھی نہیں، بلکہ یہ سارا کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ترک عوام جو ہیں، ترک شہری، وہ سڑکوں پہ نکلیں اور قبل از وقت انتخابات ہوں، بالکل اسی طریقے سے جیسے کہ پاکستان میں وزیر اعظم عمران خان کے خلاف اقدامات کیے جا رہے ہیں اور معیشت سنبھالی نہیں جا رہی۔ لیکن ان کی بھی خوش قسمتی یہ ہے کہ طیب اردوان اور عمران خان کی یہ خوش قسمتی ہے کہ لوگ سڑکوں پہ نہیں نکلے، نہ ادھر نکلے نہ پاکستان میں نکلے، اور لیکن طیب اردوان نے عوام کو اتنا زیادہ امتحان میں نہیں ڈالا، بلکہ فوری طور پہ انہوں نے ایک کام کیا، اور وہ یہ کام جو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ انہوں نے فوری طور پہ ریلیف دیا ہے عوام کو اور صورتحال کو سنبھالا ہے۔ تو وزیر اعظم عمران خان ایسا نہیں کر رہے، اور وہ اپنے جو ماہرین معیشت ہیں انہیں کی بات مان رہے ہیں، اور انہی حالات کے ساتھ وہ اترنا چاہ رہے ہیں بلدیاتی انتخابات میں۔ پہلا مرحلہ انہوں نے خیبر پختونخوا میں دیکھ لیا، دوسرا مرحلہ آنے والا ہے، اور پنجاب میں بھی بلدیاتی انتخابات آنے والے ہیں، اور اگر وزیر اعظم عمران خان نے بھی غیر روایتی فیصلے نہ کیے اور روایتی انداز میں وہ چلتے رہے اور اپنی معیشت کو سنبھالا نہ دیا، آؤٹ آف دا باکس نہ سوچا،
تو معاملات ان کے ہاتھ سے نکل سکتے ہیں۔ ادھر طیب اردوان وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ ایک چال چلی تھی، وہ اپوزیشن کی، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی، وہ ناکام بنا دی، اور وہ کہتے ہیں کہ میں اس صورتحال کو قابو پاؤں گا اور اسی طرح کروں گا، اور وہ ابھی تک یہاں پہ سٹیبل ہیں۔ تو وزیر اعظم عمران خان ابھی تک یہ کام نہیں کر رہے، گو کہ اونچ نیچ وہ جوڑ توڑ میں لگے ہوئے ہیں۔ پنجاب میں گئے، وہاں پہ 21 رکنی کمیٹی بنا دی بلدیاتی انتخابات کے لیے، اور وہ ابھی تک جو اصل فساد کی جڑ ہے اس طرف نہیں جا رہے، جبکہ حقیقت میں یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی اس وقت اپوزیشن صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے مہنگائی، اور وہ ہے خراب معیشت، اور یہ چیزیں عام آدمی کا مسئلہ، یہ چیزیں ہیں ان کی سب سے بڑی اپوزیشن۔ اور یہ اپوزیشن جو ہے مہنگائی اور بے روزگاری، یہ جو درمیان میں کھڑا ہوتا ہے، شہری ہوتے ہیں، ووٹر، کیا کہنا ہے، ووٹر تو نہیں، ذرا متحرک کارکن نہیں ہوتا، وہ یہ ہوتے ہیں درمیانے طبقے کے لوگ اور سفید پوش، جو کہ احتجاج نہیں کرتے، سڑکوں پہ نہیں نکلتے، بلکہ لیکن جب ووٹ ڈالنے کی وقت آتی ہے تو اس وقت غصہ ضرور نکالتے ہیں۔ تو وزیر اعظم عمران خان کو چاہیے کہ وہ بھی اپنے ان مسائل کی طرف توجہ دیں۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ آگے بڑھنا ہے تو پھر دنیا کے جو رول ماڈل ہیں اور عوامی تحریکوں سے کیسے نمٹنا ہے، عوام کو کیسے ریلیف دینا ہے، عوام کو ساتھ کیسے لے کر چلنا ہے، تو جب تک ان اصولوں پہ واپس نہیں آئیں گے تو ان کے لیے مسائل پیدا ہوتے رہیں گے۔ تو یہاں پہ اس وقت استنبول ترکی میں بہت زیادہ یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے، یہاں کا میڈیا بھی دیکھ رہا ہے، اور عالمی اسٹیبلشمنٹ، عالمی کردار بھی دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، اور کیا طیب اردوان یہ ساری صورتحال کو سنبھال پاتے ہیں کہ نہیں، کیا یہ وقتی طور پہ ہے۔ لیکن پچھلے 4 دنوں سے جو لیرہ ہے وہ 18 کے مقابلے میں 10 پہ آ گیا ہے۔ آج اس وقت 10 لیرے کا $1 مل رہا ہے، جبکہ صرف 4 دن پہلے 18 لیرے کا $1 تھا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ تیزی سے صورتحال بدلی ہے، اور جو انہوں نے چند اقدامات کیے ہیں، ہنگامی اقدامات کیے ہیں، اور اس کے بعد صورتحال کو سنبھال رہے ہیں۔ لیکن پاکستان میں ابھی تک ایسا نہیں ہو رہا، تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے جی۔ اب تک کی یہی اطلاعات ہیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کچھ مزید تازہ ترین خبریں ہوں گی تو وہ دیے جائیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔